اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے متعلق دو قول کل ہم نے بیان کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کریمہ کا علیہ السلام کو تسلی دی، کیونکہ جیسا کہ آپ کل سن چکے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ منافقین کو تیار کر کے آقا علیہ السلام کے پاس بھیج رہے تھے کہ آپ جا کے پتہ کرو ان سے کہ جیسا فیصلہ ہم چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں تو ہم قبول کر لیں گے، اگر ویسا فیصلہ نہ کریں تو ہم چھوڑ دیں گے، ان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ یہ بنو نذیر کے یہودیوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلصانہ طور پر، مصلحانہ طور پر پوری ان کے انسانی قوم جو ہے انہیں دعوت دے رہے تھے، دعوت حق۔ تو آگے سے قوم جو ہے نا وہ اس طرح کا رویہ اپنائے تو یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ کریمہ علیہ السلام کا پریشان ہونا یہ ایک فطری بات ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ کسی کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے، اس کے لیے اس کی آخرت کا سوچ رہا ہے، اس کی دنیا جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے، اس کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، تو آگے سے دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو وہ مصلح جو ہوگا نا، خیر خواہ جو ہوگا، تو اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ یہ مقام ہوگا، اسے بہت پریشانی ہوگی۔ کریمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آقا علیہ السلام تو ان تک خلاق کائنات کے احکامات پہنچا رہے ہیں، منہیات پہنچا رہے ہیں، اس کے اوامر پہنچا رہے ہیں، اس کے دین ایمان کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک ایک کے دروازے پہ جاتے ہیں، انہیں جا کے آقا علیہ السلام وعظ فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، لیکن آگے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے پتہ کریں، اگر ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے تو مان لیں گے، اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ جی یہی کچھ حال آج کے ہمارے لوگوں کا ہے کہ ہمارے لوگ بھی دین کا حکم جو ہے نا پہلے تو پوچھتے نہیں، اگر پوچھیں بھی تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ہے تو قبول کر لیں گے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے۔ جی بھی وہ تو یہودی تھے، چلو انہوں نے یہ حرکت کی تھی، تم کون سے کس جماعت کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، کس دین کو ماننے والے ہو، کلمہ پڑھے ہو، مسلمان لوگ ہو تم۔ آج آپ دیکھ لیں پوری یعنی کہ ہماری ایک اکثریت قوم جو ہے ان کا یہ نظریہ بن چکا ہے کہ ہر مسئلہ دین کا وہی ماننا ہے جو ان کی طبیعت کے موافق ہو، حالانکہ حکم تو یہ ہے انہیں کہ تم نے قرآن کو ماننا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کو ماننا ہے، یہ تمہاری طبیعت جو ہے اسے تم نے شریعت کے تابع کرنا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کر دی ہے کہ جو کچھ ہمارے خواہش میں آ رہا ہے نا، جو ہماری نفس چاہ رہا ہے، اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے مان لیا، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیا۔ تو بھئی یہی چیز کریمہ علیہ السلام کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اگر یہودی کرے تو بتائیں، اگر مسلمان ہی کرنا شروع کر دے تو آقا علیہ السلام کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ آج ہم بحیثیت قوم دیکھیں، بحیثیت مجموعی اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج من حیث القوم مسلمانوں کی ہم رسول اللہ علیہ السلام کے کتنے احکامات کو لے رہے ہیں اور کتنے ہم احکامات کا ترک کیے بیٹھے ہیں، بتائیں۔ سوائے عبادات کے، اور عبادات بھی چند ایک، بس
اس کے علاوہ کوئی نہیں. چند ایک عبادات جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ روزے کو بھی دیکھ لیں کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، نماز کو دیکھ لیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب اتنا بڑا محلہ ہے اور کتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوں. نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کہ صرف عبادات ہم نے لی ہے پورے دین سے آقا علیہ السلام کے، اور جو دین آقا علیہ السلام پہنچا رہے ہیں ہم تک، اور جس دین کی مخالفت کرنے پر آقا علیہ السلام کے سامنے مخالفت ہو اور آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو، رب تسلیاں دے اپنے حبیب کو. ہاں جی یار وہ کافر جو ہے یہودی ہو کر آقا علیہ السلام کا ایک فیصلہ ماننے کو تیار نہ ہو، ہیں جی وہ چاہے قتل کا معاملہ ہو یا زنا کا معاملہ ہو، آقا علیہ السلام کو کہے کہ جا کر کے پوچھو آقا علیہ السلام سے، اگر تو فیصلہ وہی کریں جو ہماری مرضی کے مطابق ہے تو ہم مان لیں گے، اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. حضور پریشان ہو جائیں. آج پوری امت مسلمہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک پوری دنیا کے اندر قانون کفر کو نافذ کیے کھڑی ہے. حبیب کریم علیہ السلام کا ایک قانون جناب عدالت میں کورٹ میں نہیں چلنے دیا جا رہا، تو بتائیں آقا علیہ السلام ان سے خوش ہوں گے؟ بتائیں نا جی. ہیں جی آج جو ہے نا لوگ نعوذ باللہ من ذالک قانون کفر کا، تعلیم کفر کی، تہذیب کفر کی، جمہوریت کفر کی، سارا کچھ انہی کا اپنا کے پھر کہتے ہیں جی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ کہتے ہوئے منافقت کے وجہ سے جسم جو ہے پانی پانی نہیں ہوتا. کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اور سارے کے سارے عاشق رسول بھی ہیں، کفر کے قانون کو چلا کر بھی، کفر کی تہذیب کو اپنا کر بھی، ہر چیز انہی کی اپنا کے پھر عاشق رسول کے عاشق رسول ہی کھڑے ہیں ہم. تو بھائی یہ ایک حکم نہیں مانا انہوں نے تو حضور پریشان ہوئے، اتنا غمگین ہوئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو قرآن نازل کرنا پڑا آقا علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہ حضور محبوب آپ پریشان نہ ہو. تو آج ہیں جی ایک فیصلہ نہ مانے یہودی تو حضور ناراض ہو جائیں، اتنا حضور پریشان ہوں کہ رب تعالیٰ قرآن نازل فرمائے. ہیں جی آج باقی عوام تو عوام ہے، مولویوں کے اپنے بچے دین نہیں پڑھ رہے، وہ بھی کہتے ہیں بھی دین پڑھیں گے تو مارے جائیں گے، ہمیں بھی فرنگی تعلیم جو ہے نا وہی کافی ہے. تو یا یہ چھوڑنے پر حضور راضی ہوں گے ان سے؟ کبھی بھی نہیں. یہ ذہن میں رکھیں سارے مولوی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، غیرت دینی، ملی، ایمانی اور مذہبی عطا فرمائے. ہم نے پتہ نہیں دین سمجھا کیا ہے، ہم نے وہ 4 چیزوں کو دین سمجھا ہوا بس. مفتی صاحب ہیں جی، اچھا جی مفتی صاحب ہیں، بتائیں جی کیا بتاتے ہیں؟ یہ جی بس ٹٹی پوٹی کے مسائل بتاتے ہیں، کپڑے پاک ہونے ناپاک ہونے کے طریقے بتاتے ہیں. بھیا اور کیا بتاتے ہیں؟ حضور کے دین کی معرفت بھی ہے؟ نہیں جی وہ تو نہیں ہے انہیں. اپنے بچے، ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی ہے مفتی صاحب کی. جب مولوی صاحب کو خود یہ اعتماد نہیں ہے یار میرے لیے میرے رب کا قرآن کافی ہے، میرے لیے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی حدیث کافی ہے، میرے لیے وہ علم کافی ہے جو رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے. جب مولوی خود بے اعتمادی کا شکار ہو گیا، مفتی خود یعنی کہ اس بے اعتمادی اور بے یقینی کا شکار ہو گیا، جب پیر خود بے اعتمادی اور بد اعتمادی کا شکار ہو گیا، تو بتائیں وہ کسی کو کیا تعلیم دیں گے، کسی کو کیا تلقین کریں گے دین حق کی طرف آنے کی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ. نعوذ باللہ من ذالک. آج ظلم یہ ہوا کہ ہمارے مدارس میں یہ کہا جاتا ہے جی بچہ 10 پڑھ کے آئے گا تو داخلہ ملے گا اسے. بتائیں یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ انگریزی تعلیم جو ہے نا وہی تمہارے بچوں کی ذہن کی نشو و نما کر سکتی ہے، قرآن نہیں، رب تعالیٰ کا دین نہیں کر سکتا؟ آئے مدارس میں یہ لازم کر دیے گا. مولوی یہ کہہ رہے ہیں جی بچہ 8 پڑھ کے آئے تو حفظ پہ لیں گے، 10 پڑھ کے آئے تو درس نظامی کے لیے لیں گے. کیوں بھائی؟ یہ کس نے سوچ دی تمہیں؟ یعنی کہ جس نے دین پڑھنا ہے اس کے لیے بھی وہ ضروری ہے، لیکن سکول میں بیٹھے ہوئے بچوں کو تو نہیں کہا جاتا یار آپ پہلے دین پڑھ کے آؤ، کم از کم نماز ہی سیکھ کے آ جاؤ، روزے کے مسائل سیکھ لو، کچھ سیکھ لو دین. تم وہاں تو کلمے کبھی نہیں پوچھا جاتا، اور یہاں ان کو یہ کہا جاتا پہلے وہ پڑھ کے آؤ. بتائیں نا جی جن مولویوں نے یہ شرط عائد کر رکھی ہے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ آیت مبارکہ کیا بتا رہی ہے انہیں؟ بتائیں. یا رسول اللہ یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ایک امام میں بہت بڑے وہ فرماتے ہیں میری عمر 3 سال تھی، کل 3 سال تھی. میری ماں میرے سر پہ امامہ باندھتی تھی، عمتنی امی، میری ماں میرے سر پہ امامہ باندھتی تھی. مجھے فرماتی تھی میری ماں جا بیٹا، مدینے میں رہتے تھے، جا بیٹا امام مالک کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ، جب حضور کی حدیث پڑھیں گے نا تم بھی سن لینا، تم بھی حضور کی حدیث یاد کرنا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا اس کا ذہن قرآن حدیث کو قبول کرنے کے موافق نہیں ہے.
جب ہمارے مولویوں کو یہ ذہن ہوگا تو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ میں بیٹھا جج فائز عیسیٰ تو یہ کہے گا جو بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ بتائیں، یہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں رہنے والا بندہ خود کے مسلمان کہنے والا بندہ یہ کہے کہ رب کا قرآن پڑھنے سے بندے کا دماغ پاگل ہو جاتا ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ حالات ہو گئے ہیں بھائی، آج اس نہج تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حالات نہ گفتہ بے ہو چکے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے ایسے اٹھیں گے کہ حق پر قائم رہنا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے اٹھانا مشکل۔ آئے وہی حالات ہو چکے ہیں۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے، یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، میں کیا پیارے رسول اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ بات غمگین نہ کرے ان لوگوں کا دوڑ دوڑ کر کفر کی طرف بھاگنا۔ یہ لوگ دوڑ دوڑ کر کفر کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہاں جی، وہ یہودی ایک فیصلہ نہ مانے ہیں تو رب فرمائے کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ حضور کے سارے فیصلوں کو ٹھکرا چکی ہے، سارے فیصلے چھوڑ چکی ہے، صرف عبادت تک محدود ہے، عبادت بھی وہ جس کا تعلق بندے کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے بس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، کچھ لوگ وہ ہیں جو کفر کی طرف بھاگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ جو اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اللہ نے فرمایا لیکن ان کے دل مومن نہیں ہوئے۔ یہ منافق لوگ تھے جن کو یہودی تیار کر کے بھیج رہے تھے، جاؤ تم حبیب کریم علیہ السلام کے پاس، وہاں سے جا کے پوچھ کے آؤ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ وہ کل آپ نے سنا تھا کچھ لوگوں کو تیار کر کے بھیجا، وہ منافق ہی تھے۔ ہاں جی، آپ کے آقا علیہ السلام کو آگے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اگر یہ فیصلہ لایا جائے جو یہودیوں میں معاملہ ہوا ہے تو آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو کفر کی طرف بھاگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور کچھ وہ ہیں جو یہودی ہیں، وہ یہودی وہی تھے جو ان کو بھیج رہے تھے، تم جا کے پوچھ کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سماعون للکذب، یہ لوگ جو ہے نا یہ جھوٹ سننے کے شوقین ہیں، بڑے زور کے جھوٹ سننے کے شوقین ہیں۔ کون بلا؟ منافق اور یہودی۔ سماعون لقوم آخرین، اور یہ خود بھی جھوٹ سننے کے شوقین ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جھوٹ سنتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی جھوٹ سنتے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں۔ لم یاتو کا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جھوٹ سننا پسند کرتے ہیں، وہ خود نہیں آئے آپ کے پاس، لم یاتو کا، وہ آپ کے پاس نہیں آئے، لیکن یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ اس بات کے ضرور ماہر ہیں کہ حق بات کو اس کی اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، حق بات کو اس کی اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اس کے معنی کئی سے کئی بنا دیتے ہیں، جو بات بیان کی جائے بات کو مقصود سے ہٹا دیتے ہیں، اس کا معنی ہی اور بنا دیتے ہیں، اور لوگوں کو روانہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یقولون ان اوتیتم، وہ کہتے ہیں کہ ھذا، اگر تمہیں یہ دیا جائے، رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تم جاؤ گے، اگر تمہیں یہ دیا جائے جو ہم فیصلہ کرتے ہیں ویسے ہی حضور فیصلہ سنائیں تو فاخذوہ، وہیں حامی بھر دینا کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم جا کے لے کے آتے ہیں، ان کو یہیں سے فیصلہ ہوگا، وہی فیصلہ دیں حضور جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارا قانون ہے کہ زنا کرے بندہ تو اس کا منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھا کے 2 چکر لگا دیے جائیں، بس اگر یہ فیصلہ کر دیں تم وہیں پہ حامی بھر دینا کہ ہمیں قبول ہے، فخذو، یہ لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ سنائے تو فَاحْذَرُوا، تم پھر بچ جانا، تم نے کہنا نہیں نہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے، پھر پرہیز کرنا تم نے، یہ فیصلہ لے لینا نہیں ہم نے وہاں سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں پر میں ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، اللہ کے کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہاں پر بھی وہی 2 لفظ آ رہے ہیں جو قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس چیز سے تمہیں منع کریں اسے رک جاؤ۔ بڑی مشہور آیا کریم ہے، تقریباً ہر مسلمان کو یہ سنی تو ضروری ہوتی ہے، مانا تو اس کا ذہن میں ہوتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں کیا کہہ رہے ہیں یہودی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ فیصلہ دیں تم لے لینا، اگر اس کے علاوہ دیں تم بچ جانا۔
تم نے نہیں لینا. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ الفاظ وہی ہیں. ادھر رب فرما رہا ہے جو میرے حبیب دے وہ لے لو. یہودی کہہ رہا ہے جو مرضی کا ہو لے لو. رب فرماتے چاہے مرضی ہو یا نہ ہو جو بھی میرے حبیب دے لے لو. مرضی ہو یا نہ ہو جو جس چیز سے میرا حبیب منع کرے رک جاؤ تم اس سے. لیکن یہودی طبیعت کیا ہے؟ یہودی طبیعت یہ ہے جو مرضی کا ہو وہ لے لو، جو مرضی کے موافق نہیں ہے، مرضی کے مخالف ہے، اسے چھوڑ دو. اب یہ آیا کریمہ جو ہے نا وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ ذہن میں رہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے ہیں، آقا علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے احکامات دینا، یہ مقصد ہے نا حضور کا، یا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے حضور کے آنے کا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات اس کے بندوں تک پہنچا دیں، رب تعالیٰ کا دین اس کے بندوں تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے جی. اب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس آیا کریمہ کے اندر سب سے پہلا حکم جو آیا کریمہ کا معنی جو واضح ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ میرا حبیب جو تمہیں حکم شرع دے وہ لے لو. میرا حبیب جو تمہیں حکم شرع دے وہ لے لو. میرا حبیب تمہیں قرآن دے وہ لے لو. میرا حبیب تمہیں حدیث دے وہ لے لو. میرا حبیب تمہیں سنت دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن کاموں سے منع کرے ان سے باز آ جاؤ. چوری سے منع کیا باز آ جاؤ، رشوت سے منع کیا باز آ جاؤ، سود خوری سے منع کیا باز آ جاؤ، بے حیائی سے منع کیا باز آ جاؤ. اپریل فول سارے جتنے بھی نحوستے ہیں، جتنے بھی سارے کے سارے عذاب بے دینوں کی طرف سے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، رب آقا علیہ السلام نے سب سے منع کیا ہے. رب نے فرمایا ان سے رک جاؤ، تم میرا حبیب منع کر رہا ہے. تم اب غور طلب بات جو ہے نا وہ یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ آیت مبارکہ ہم نے پڑھی ہی تب ہے جب ہم نے یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام ہر شے دے سکتے ہیں. کیا مطلب؟ مادی چیزیں. آقا علیہ السلام سے کوٹھی مانگیں، بنگلہ مانگیں، بچے مانگیں، ہر شے مانگیں، حضور دیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں بتایا لوگوں کو کہ حضور شریعت دینے آئے ہیں وہ بھی لینا ہے تم نے حضور سے. ہم نے یہ نہیں بتایا کسی کو، اور یہی وجہ بنی ہے. اور آج ہمارے لوگ جو ہے نا، اگر ہم یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائیں لوگوں کو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، اور رب نے تمہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے تمہیں قرآن دیا، تم قرآن کو چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ کریم آقا علیہ السلام نے تمہیں تہذیب تسنن عطا کی ہے، تم نے حبیب کی دی ہوئی تہذیب کو چھوڑ کر کس کی تہذیب کو اپنا لیا ہے؟ تمہیں حبیب کریم علیہ السلام نے نظام خلافت دیا ہے اور تم نے نظام جمہوریت کو اپنا لیا ہے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں معیشت، نظام معیشت عطا فرمایا، سود سے پاک نظام معیشت عطا فرمایا، اور تم نے سودی نظام معیشت کو لے لیا. اب جس چیز کا حضور حکم دے رہے ہیں وہ ہم چھوڑے جا رہے ہیں، جس چیز سے حضور منع فرما رہے ہیں اسے ہم قبول کیے جا رہے ہیں. اور ہم نے یہ مبارکہ پڑھی تب ہے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے جو حبیب دے، مطلب ہے حبیب دے سکتے ہیں، لہذا آقا علیہ السلام سے کوٹھی مانگنا بھی جائز ہے، بنگلہ مانگنا بھی جائز ہے، بچے مانگنا بھی. وہ یہ باتیں بات کی ہیں، یہ مادیات کے ساتھ ان کا تعلق ہے. آقا علیہ السلام جو عطا فرمانے والے ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو عطا فرمانے والے. جیسے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ، ہم جو ہے نا بڑے ماہر ہیں چیزوں کو ان کی اصل جگہ سے پھیرنے میں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ یہاں آئے نا جب داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پر، صوفیہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، یہ جب حضرت مدینہ منورہ سے چلے بغداد آئے، بغداد سے حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آنے لگے نا تو حضرت غوث پاک نے فرمایا تھا، میں جاتے ہوئے نا ہند کا شیر بیٹھا ہے، ہند کا شیر بیٹھا ہے سرحد پر، اسے بھی سلام کرتے جانا. وہ ہند کا شیر داتا علی اجمیری رحمہ اللہ تھے، وہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمہ اللہ تھے. میں کہ ان کو ملتے ہوئے جانا. یہاں آئے 40 دن پورے بیٹھ کے قرآن پڑھا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ کے قدموں میں 40 دن پڑھا. جو بھی بندہ آتا ہے مل جاتا ہے چلا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے مانگتا ہے چلا جاتا ہے لے جاتا ہے. آپ عرض گزار ہوئے رونے لگے، حضور 40 دن ہو گئے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں مل رہا. صوفیہ فرماتے داتا صاحب رحمہ اللہ اپنے مزار سے باہر آ گئے، سینے سے لگایا اور فرمایا کہ بیٹا سنو، تو قرآن اتنا سونا پڑھ رہا تھا،
رسول اللہ علیہ السلام کا نواسہ قرآن پڑھے اور رسول اللہ کے نواسے کو اچھا نہ لگے. میں کہ باقی تو ویسے ویلے نکمے لوگ تھے، اس لیے ان کو جلدی فارغ کر دیا گیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے انہیں دلوا دیا گیا. میں تو قرآن اتنا سونا پڑھ رہا تھا اس لیے تمہیں روکے رکھا، اگر تمہیں بھی پہلی دن ہی مل جاتا تو بھی یہاں سے دوڑ جاتا. تو کہاں بیٹھتا؟ 40 دن قرآن پڑھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ نے. اب آپ جاتے ہوئے آپ نے یہ کہا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. میں یہ گنج بخش فیض عالم، آپ گنج بخش ہیں، خزانے بانٹنے والے ہیں جی. اب بتائیں نا، جس کو خزانہ ملا ہے خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ کو یہاں سے جاتے ہوئے، وہ کون سا خزانہ تھا؟ وہ رب کی معرفت تھی یا بھینسیں اور کٹے بچے تھے؟ رب کی معرفت تھی نا. یہاں سے بنگلے لے کر گئے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ. آج پوری قوم جو ہے نا وہ جا کر کے کوئی ایک بندہ نہیں کہتا دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پہ یا اللہ اس علی اجمیری رحمہ اللہ کی برکت سے مجھے بھی اپنی معرفت عطا فرما دے، مجھے بھی دین کی غیرت عطا فرما دے، مجھے بھی دین کا فہم عطا فرما دے. وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ جو ہیں، آپ یہاں بیٹھے اس لیے تھے کہ مولا تیرے نبی کے دین کا پیغام عام کرنے جا رہا ہوں، مجھے علی اجمیری رحمہ اللہ کی برکت سے میرے اندر بھی ایک ہمت بھر دے، استقامت بھر دے، تاکہ کوئی بندہ مجھے تکلیف بھی دے تو میں تیرے نبی کے دین کے کام سے ہٹ نہ جاؤں، تیرے نبی کا دین کا کام کرتا رہوں میں ہر صورت میں. ہیں جی، وہ تو استقامت مانگنے آئے تھے، رب تعالیٰ کی معرفت مانگنے آئے تھے. اور جسے خزانہ کہا ہے نا، گنج بخش کہا ہے ذات علی اجمیری رحمہ اللہ کو، وہ اسی معنی میں ہے. لیکن ہم نے چونکہ عوام ہے ہماری، مولوی بھی اسی طرف لگ گئے. ہماری قوم کا دین جو ہے نا وہ مولویوں کی طرف سے عوام کو نہیں آتا، عوام کی طرف سے مولویوں کو جاتا ہے. نہیں، عوام کہتے ہیں میں نے وہاں پہ کٹا مانگا مل گیا، مولوی کہتا ہے واہ واہ واہ، مولوی نے بھی وہی کرامت سنا دی. یہ نہیں کہا یار معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ جیسا بندہ آیا، اسے ذات علی اجمیری رحمہ اللہ کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے میرے خالق اور مالک نے اپنی معرفت عطا فرما دی. جو اولین شے ہے نا اسے تو ہم مانتے نہیں نا، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. اور گنج بخش جو ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے خزانے بانٹنے والے ہیں. ہاں، وہ خود بھی گنج بخش ہے، وہ خود بھی گنج، یہ ذہن میں رہے، ہمارے ہاں گنج ٹینڈ کو کہتے ہیں. حالانکہ اس گنج کا معنی ٹینڈ یہ بعد کی بات ہے، کہیں سمجھ آیا؟ گنج کا معنی ٹینڈ یہ بعد کا معنی ہے، لیکن گنج کا حقیقی معنی جو ہے نا وہ ہے خزانہ. گنج بخش، خزانہ بخشنے والا گنج. اور گنجا جو ہے جسے ہمارے ہاں جو معنی لیا جاتا ہے وہ ٹینڈ والے کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ جس کی ٹینڈ ہو، بال اسے مڑوا رکھے ہوں، اسے کہتے ہیں گنجا. حالانکہ گنجا جو ہے اسے کہتے ہیں جو گنج رکھنے والا ہو، جس کے پاس خزانہ ہو اسے گنجا کہتے ہیں. کہ نہیں سمجھ آئے؟ اب حقیقت میں ہماری عوام نواز شریف کو گنجا اس لیے کہتے ہیں اس کے سر پہ بال نہیں، لیکن حقیقت کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو زرداری بھی سب سے بڑا گنجا ہے یہاں کا، کہ نہیں؟ سب سے بڑا گنجا زرداری ہے. اس کے بعد یہ سارے کے سارے پھر گنجے ہیں، جن کے پاس بھی مال و دولت ہے وہ سارے گنجے ہیں. دادا صاحب رحمہ اللہ جو ہیں آپ کو جو گنج بخش کہا جاتا ہے. اور دیکھیں نا مزے کی بات، آپ نے آگے اگلے شعر کے اسی حصے میں آپ نے بنڈ کر دی، میں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. فرمایا کہ آپ نور خدا کے مظہر ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ مال و دولت رکھتے ہیں تو کسی امیر کے مظہر ہیں. نہ اللہ اکبر کبیرہ، حد کر دی حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمہ اللہ نے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت بانٹنے میں آپ رب تبارک و تعالیٰ کے نور کے مظہر ہیں. جیسے رب تبارک و تعالیٰ اپنی ولایت بانٹتا ہے، اسی طرح کر کے علی اجمیری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ نیت کے اخلاص کے ساتھ آ جائے آپ بھی اسے پکڑتے ہیں اور رب کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں. ہم نے بھئی دین کو، ان الفاظ کو، معانی کو ان کی اصل جگہ سے پھیر دیا. اور آگے کیا فرمایا؟ ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما. جو ناقص ہے نا ان کے لیے تو پیر کامل ہے، اور جو کامل بن کے آپ کے پاس آئے آپ ان کے بھی پیر ہیں. ناقصاں را پیر کامل، ناقصوں کے آپ پیر ہیں، پیر کامل ہیں آپ. اور کامل رہنما، اور کامل جو ہیں ان کے بھی آپ امام ہیں. مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ ناقص آ جائے یا کامل آ جائے ہر ایک کی رہنمائی ہوتی ہے، ہر ایک کو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا نور عطا فرماتے ہیں، ہر ایک کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والے آپ ہیں. اب جو معنی تھا ہم نے وہ بیان ہی نہیں کیا. ہماری توجہ ساری کٹے بچے مجھوں پر ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ عطا فرمانے والے ہیں دادا صاحب. نہ بھائی نہ، یہ چیزیں بعد کی ہیں، یہ مادیت ہے. یہ تو کسی سے بھی آپ مانگ سکتے ہیں. آپ اللہ والوں کے پاس جائیں تو ان سے وہی چیز مانگیں جو ان کے پاس ہے.
ہمارے بزرگ تھے وہ فوت ہونے لگے، رونے لگے. کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ میں زندگی ساری جو بھی بندہ ہے کہنے لگا جی ہماری بھینس نہیں سو رہی، دعا کر دیں. بھینس سو پڑی ان کی، ہمارے یہاں بچہ نہیں پیدا ہو رہا، دعا کر دی بچہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہاں جی بچہ کامیاب ہو جائے امتحان میں. کہتے ایک بندہ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو آ کے یہ کہے میں جی اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہوں. ایک بندہ بھی نہیں ہے. میں کوئی آگے کہتا ہم اس کا ہاتھ پکڑتے اور رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ پہنچا دیتے، لیکن کوئی آیا ہی نہیں. کیا کریں؟ ہماری پوری قوم مادیت پہ کھڑی ہے. کرامتیں دیکھ رہے ہیں ساری مادیت والی ہیں، کرامتیں ساری مادیت والی ہیں. جو چیزیں سنائیں گے ہم مادیت والی سنائیں گے. آقا علیہ السلام ضرور عطا فرماتے ہیں، لیکن جو چیز پہلے حضور عطا فرمانے کے لیے جو آقا علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہے اس مقصد کو چھوڑ دیا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم. تو بھائی یہ مزاج یہودیوں کا ہے. ہم کہتے ہیں جی حضور عطا فرماتے ہیں. بھائی حضور عطا فرماتے ہیں پھر تم لیتے کیوں نہیں؟ آقا علیہ السلام قرآن دے رہے ہیں، قرآن کا نظام دے رہے ہیں. یہ قرآن صرف ختم پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ قرآن کریم جو صرف 40ویں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ صرف قبر پر پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ 25 قسم کے کھانے سامنے رکھ کے اس لیے پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ یا قرآن کریم اپنے نفاذ کے لیے تشریف لایا ہے جس کے ایک ایک حکم نازل ہونے پر آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں دی گئی مکہ مکرمہ میں ہیں؟ وہ پورے کا پورا قرآن تم نے سمجھا کیا ہے اسے یار؟ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یہودیوں نے کہا یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر وہ یہی دیں جو ہم کہہ رہے ہیں تو فخذوہ لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اگر اس کے علاوہ کچھ اور دیں کچھ اور حکم کریں تو فاحذروا پھر بچ جانا، پھر پرہیز کرنا تم نے، پھر نہیں لینا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے فتنے میں مبتلا کرنا چاہے نا تو فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو پھر اے سننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو کسی کو روک نہیں سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو روک نہیں سکے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنے میں مبتلا فرما رہا ہے اور تو روک لے، ایسا نہیں ہو سکے گا، کوئی بھی نہیں روک سکے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے آزمائش میں مبتلا کر دے. اب بتائیں جی یہودی اور منافق آقا علیہ السلام کا صرف ایک فیصلہ ہیں جی، وہ بھی ابھی جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو تو لے لینا، ایسا نہ ہو تو چھوڑ دینا. رب فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، کوئی بچا نہیں سکے گا. آج بتائیں پوری قوم جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کچھ اور ہی قبول کیے بیٹھی ہے. ہیں جی دجال آیا نہیں لیکن اس کا نظام پوری دنیا میں نافذ ہو چکا ہے، پوری دنیا میں نافذ ہو چکا ہے دجالی نظام. جمہوریت اسی کی، فرنگی تعلیم اسی کی، معیشت اسی کی، ہیں جی معاشرت اسی کی، پورے کا پورا نظام اسی کا ہے یا نہیں؟ ایسا دجال آیا نہیں، یعنی کہ ابھی تک دجال ظاہر نہیں ہوا، آیا ہوا ہے، موجود ہے، بندہ ہوا ہے، اس کے ظاہر ہونے کا وقت نہیں آیا لیکن اس کا نظام پوری دنیا میں نافذ ہو چکا ہے. تو بتائیں یار جب دجال کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے اس کے نظام کو نافذ کر سکتے ہیں تو ہم محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کس انتظار میں بیٹھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، میں کہ یہی ہیں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا. رب چاہتا ہے کہ یہ پلید ہی رہیں، رب نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ ان کے دل پاک ہوں. اب معلوم ہوا دل پاک کیسے ہوتے ہیں؟ دل پاک ہوتے ہیں حبیب کریم علیہ السلام کو حاکم ماننے سے، رب تبارک و تعالیٰ کو حاکم مطلق ماننے سے. رب تبارک و تعالیٰ حاکم مطلق ہے، میرے آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں. ہاں جی اب آقا علیہ السلام نائب مطلق ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حاکم ہونے کے. تو بتائیں یار پھر رب تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور آقا علیہ السلام کا فیصلہ چھوڑے یہودی تو رب فرمائے ان کے دل ہی پلیت ہیں، چھوڑے منافق تو رب فرمائے ان کے دل ہی پلیت ہیں. بتائیں اگر مسلمان کلمہ پڑھنے والا نام نہاد یہ حضور کا فیصلہ چھوڑ جائے تو اس کا دل پاک کیسے ہوا؟ پھر اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں یہ نہیں لہم فی الدنیا خزی، میں ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے. کون لوگ؟ ہر وہ بندہ جو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑے گا، رب تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چھوڑے گا، رب تعالیٰ کی حدود پر عمل کرنے سے باز رہے گا، ہر وہ بندہ ذلیل ہوگا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور رہی آخرت تو اس میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.